دشمنوں کے لیے محبت۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ پرانے اتامے میں دشمن سے محبت رکھنے کا بڑا اہم حصہ ہے، دشمن سے پیار کرنے کا، بلکہ کلام تو یوں کہتا ہے کہ اپنے دشمن کے جانوروں میں بھی اگر کوئی مصیبت میں ہے تو جانوروں کی مدد کرو۔ خروج کی کتاب اس کے 23واں باب اس کی 4-5 آیت میں دشمنوں کے جانوروں کے بارے میں لکھا ہے، میں پڑھوں گا۔ اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا۔ اور پھر آگے ہے، اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ یہ انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ دشمنوں کے جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کرو۔ اور جو یہودی ربائی جو فقی اور فریسی تعلیم دیتے تھے وہ بالکل الٹ تھی۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے تو اس کے گدھے کو بھی واپس پھیر دے، اس کے جانور کو، اس کے بیل کو بھی واپس پھیر دے۔ جو لوگ دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ لوگوں کے گدھے کھل جاتے ہیں، لوگوں کے بیل کھل جاتے ہیں، دوسروں کے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، تو عام طور پر ہمارے ہاں تو اسے باندھ لیا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو اسے باندھ لیا جاتا ہے کہ آ لیندے ذرا، لیکن بنی اسرائیل قوم کو یہ کہا گیا تھا کہ تو اس کو اس کے مالک کی طرف پھیر دے، اس کی طرف لے جا۔ اور مقدس سلیمان امثال کی کتاب میں بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ امثال اس کے 25ویں باب اس کی 21ویں آیت میں دشمن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا۔ ایک عجیب بات ہے، مقدس سلیمان بادشاہ جس کی بادشاہی کو دیکھنے کے لیے سبا کی ملکہ آئی، جس کا نظام بڑا اعلیٰ تھا اور جس نے اس بات کو سیکھا اور اس کی حکمت ہم سب جانتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اپنے دشمن کو روٹی بھی کھلا اور پانی بھی پلا۔ اگر دشمن مصیبت میں ہے تو اس وقت فقی اور فریسی کہتے ہیں کہ دشمن سے عداوت رکھ۔ بائبل کا خدا محبت کا خدا ہے، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لیکن میں تم سے کہتا ہوں اپنے دشمن سے محبت رکھو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جب میں نے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے کلام سناتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے تو بایاں بھی پھیر دے، یہ بھی بڑا مشکل ہے، اور دشمن سے محبت رکھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ جب حالات ایسے ہوں کہ سانگلا کے چرچ کو جلا دیا جائے، جوزف آباد کو آگ لگا دی جائے، گوجرا میں بستی جلا دی جائے، مسیحیوں کو زندہ جلا دیا جائے، اس طرح کے اور واقعات عیسیٰ نگری اور دیگر جگہوں پر جب ہم غور کریں تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تھا، میں نے بیان کیا کہ خداوند بلا تفریق سب سے محبت رکھتا ہے، وہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھتا ہے، وہ اپنے ستانے والوں سے محبت رکھتا ہے، وہ اپنے تنگ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، جو اسے نہیں مانتے ان سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اور خدا نے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب اس کی 26ویں آیت میں خدا نے انسان کو جب بنایا تھا، اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا۔
خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور اگر ہم خدا کی شبیہ پر ہیں، اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو یہ ممکن ہے۔ یسوع میں آ کر یہ ممکن ہو گیا ہے۔ یسوع نے اسے مارتے رہے، اسے ستاتے رہے، اسے تنگ کرتے رہے، وہ صلیب کی طرف جاتا رہا، وہ کوڑے کھاتا رہا، منہ پہ تھوکا جاتا رہا، اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے جاتے رہے، اور وہ کہتا ہے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع میں آ کر یہ ممکن ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ہم یسوع کے بہن بھائی ہیں، اور اگر یسوع ہماری زندگی میں ہے تو ہم دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ میں نے شاید آپ نے سنا ہو، جس شخص نے پوپ صاحب پر گولی چلائی تھی، پوپ صاحب جیل میں اسے ملنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ مسیحی رویہ ہے، یہ مسیحی وتیرہ ہے۔ جس مسلمان نے پوپ صاحب پر گولی چلا کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی، گولیاں ماری تھی، بچنے کے بعد، صحت یاب ہونے کے بعد پوپ صاحب جیل میں گئے تھے اسے ملنے کے لیے، اور اسے معاف کیا تھا وہاں کھڑے ہو کے کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ مسیحیت ہے۔ آج بھی یہ ممکن ہے اپنے ستانے والوں کو معاف کرنے کے ساتھ۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ اپنے دشمن سے محبت رکھو۔ اس بات میں یسوع کی تعلیمات کا نچوڑ پایا جاتا ہے۔ یہ حوالہ جو میں نے پڑھا ہے یہ یسوع کے مشہور پہاڑی واز میں سے لیا جاتا ہے، اور ایک مسلم اسکالر نے، غامدی صاحب نے کہا تھا کہ آج دنیا کو یسوع مسیح کے پہاڑی واز کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھنے کی نہیں بلکہ آج دنیا کو یسوع مسیح کے پہاڑی واز کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کے لیے مشل راہ ہے۔ اگر پہاڑی واز کی تعلیمات کو غور سے پڑھیں، غور سے دیکھیں، تو بہت سے معاملات ختم ہو سکتے ہیں، بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دشمن کو معاف کرتے ہیں تو ہم خدا کی مانند بن جاتے ہیں، اور پولس کہتا ہے کہ میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند بن گیا ہوں۔ پولس سے پہلے مارنے والا تھا، قتل کرنے والا تھا، یسوع میں آ کر اسے بھی 1 کم 40 کوڑے کھانے پڑے تھے، لیکن اس نے برداشت کیا تھا۔ یسوع میں آ کر برداشت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، یسوع میں آ کر معاف کرنے کی تعلیم ہمیں دی جاتی ہے، اور خداوند کہتے ہیں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، مقابلہ بازی سے منع کیا گیا، اور دشمن سے محبت رکھنا۔ لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے بارے میں بتاتا ہے۔ لوکا کی انجیل 10واں باب، وہاں پر نیک سامری کی تمثیل ہے۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ وہاں سے عالم شرع گزرتا ہے، ایک شخص زخمی پڑا ہے، چوروں نے اسے مارا ہے اور وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کاہن گزرتا ہے، وہ بھی اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لاوی گزرتا ہے، وہ بھی اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور وہاں پر ایک شخص آتا ہے جو سامری ہے۔ سامری قوم سے یہودی نفرت کرتے تھے، انہیں ناپسند کرتے تھے، انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور 2 اشخاص کا یہاں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کاہن جو یروشلم میں اپنی کاہنانہ خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور دوسرا لاوی ہے۔ لاوی کا قبیلہ بھی وہ قبیلہ ہے جو ہیکل کی خدمت کے لیے اور خدا کی خدمت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ دونوں مذہبی ہیں، کاہن ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں،
لیکن محبت سے خالی ہیں، وہ انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سوال شرع کا ایک عالم یسوع مسیح سے کرتا ہے کہ میں کس طرح خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہوں، اور خداوند یسوع مسیح اسے جواب دیتے ہیں 36ویں آیت میں، ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گھر گیا تھا تیری دانش میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اسے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر۔ یہ یسوع کی تعلیمات ہیں جو ہمیں کلام مقدس میں سے دکھائی دیتی ہیں۔ اور لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب مکمل طور پر پیار محبت سے اور دشمنوں سے پیار سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی 27ویں سے 35ویں آیت دشمنوں کے لیے محبت۔ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھتے ہیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو۔ یہ کلام کا مشکل حصہ ہے، جو تمہاری تحقیر کریں۔ ہمیں بھی اس ملک میں ستایا جاتا ہے۔ آج صبح جب آ رہا تو میں سوشل میڈیا پر اسی قسم کے کمنٹس پڑھ کر آ رہا ہوں کہ مسیحیوں کے لیے کیا خیالات رکھے جاتے ہیں، مسیحیوں کو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، مسیحیوں کی حیثیت یہاں پر کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں وہ ہمیں جو مرضی کہیں، ہمیں برا بھلا کہیں، یسوع نے میں کہا کہ تم ان سے محبت رکھو۔ ستانے والوں سے، تنگ کرنے والوں سے محبت رکھو، جو ہمیں ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ بے شک ہم ستائے جاتے ہیں، ہمیں برے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، ہمیں برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، ہمارا پیشہ اتنا اچھا نہیں ان کی نظر میں۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ گند پانا کام میں گندیاں دا تے گند چکنا کام میں چنگیاں دا۔ کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہم تو اپنی طرف سے اچھا کام کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہم چور ڈاکو نہیں ہیں، ہم اس کو ملک کو لوٹنے والے نہیں ہیں، ہم اس ملک کو تعمیر کرنے والے ہیں۔ مجھے بے شک کئی دفعہ لوگ بات کرتے ہیں، لیکن مجھے فخر ہے کہ میرے قوم کے لوگ بیکاری نہیں ہیں، چوکوں میں کھڑے ہو کے مانگتے نہیں ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں برے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کو کوئی ایسا کہے لڑا نہ کرے، اس کے لیے دعا کیا کریں، اسے کہے خدا تجھے برکت دے۔ اور میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ جب آپ اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ جب آپ شریر کا مقابلہ نہیں کرتے تو یاد رکھیں شریر کا مقابلہ پھر خدا کرتا ہے۔ خدا میرے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کو برا نہیں کہتے، ہم ان پر لعنت نہیں کرتے، لعنت کے بدلے میں ہم ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، خدا سارا کچھ دیکھتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اگر یہ ایسا کر رہا ہے تو یہ تو واقعی میری شبیہ پہ بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26 آیت میں خدا کی شبیہ ہے کہ خدا پیار سے بھرا ہوا ہے، خدا پیار کرتا ہے اپنے لوگوں کو، اور جب ہم پیار کرتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ دشمنوں سے محبت رکھیں، ستانے والے تنگ کرنے والوں سے محبت رکھیں۔ اور اگلا ہے دشمنوں کے لیے دعا کرنا۔ ہم تو بلائی دعا کرنے کے لیے گئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہی دعا کرنا ہے۔ 6 باب کی 27ویں آیت میں پڑھا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور جو تم سے دعوت رکھیں ان کا بھلا کرو۔ مہربانی سے میں ایک دفعہ پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، ہماری ایک عزیزہ تھی، ابھی بھی ہے، اس نے مجھے کہا کہ فلاں رشتہ دار مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، بہت ستاتا ہے، میرے بارے میں الٹ سیدھی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا اس کے لیے دعا کر دو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پھر آپ کی جان نہیں چھوٹنی۔
جس دن آپ نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، یاد رکھیں خدا آپ کی مدد کرے گا۔ دشمنوں کے لیے جس دن، اپنے ستانے والے کے لیے جس دن آپ نے دعا کی، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیق کرے ان کے لیے دعا کرو۔ اور یسوع نے، میں نے کہا لوکا کی انجیل کے 23ویں باب اس کی 34ویں آیت میں کہا تھا، باپ انہیں معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم باپ کے بیٹے ٹھہرتے ہیں۔ دشمن سے محبت ہمیں خدا کی مانند بنا دیتی ہے۔ یہودی ربائی روایت کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلے اور وہ سمندر سے گزرے اور پیچھے سے بنی اسرائیل قوم آ گئی، مصری فوجیں آ گئیں، تو جب بنی اسرائیل قوم گزر گئی تو وہ بھی پیچھے داخل ہو گئے اور پھر پانی نے انہیں گھیر لیا، غرقاب ہو گئے، وہ مر گئے۔ ان کی لاشیں سمندر کے کنارے پر پڑی ہوئی تھی۔ اور یہودی ربائی روایت کرتے ہیں کہ آسمان پر فرشتوں نے حمد کے گیت گانے شروع کر دیے کہ خدا نے اپنی قوم کے دشمنوں کو مار دیا۔ خدا نے کہا چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ بھی میرے ہی لوگ ہیں، یہ بھی میرے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ جو مر گئے ہیں، جو غرقاب ہو گئے، مجھے ان کے مرنے کا بھی دکھ ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ وہ اپنے ستانے والے، اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ ان کی لاشیں سمندر میں دیکھ کر خدا کو خوشی نہیں ہوئی۔ میرا اور آپ کا خدا نیکوں اور بدوں دونوں پر اپنے سورج کو چمکاتا ہے۔ وہ نیکوں اور بدوں دونوں کو روزی مہیا کرتا ہے۔ زبور 145 اس کی 15ویں اور 16ویں آیت، وہاں تو اپنی مٹھی کھولتا ہے۔ زبور 145 اس کی 15-16 آیات میں خداوند کی محبت کا اظہار ہمیں ملتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب قوموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ وہ اپنی مٹھی کو کھولتا ہے تو سب کی حاجتوں کو رفع کرتا ہے، بلا تفریق وہ سب کو مہیا کرتا ہے۔ وہ کسی سے اپنی نعمتوں کو رکھ نہیں چھوڑتا، وہ کسی سے اپنی نعمتوں کو روک نہیں لیتا، وہ سب کو مہیا کرتا ہے، وہ سب کو فراہم کرتا ہے۔ اور میں نے شخصی طور پر اس بات کا تجربہ کیا، جب سیلاب آیا، معاف کیجیے زلزلہ آیا اکتوبر 2005 میں، تو میں 15 دن کے لیے کلیسیا خدمت کو چھوڑ کر بالا کوٹ میں چلا گیا۔ اگلے ہی دن میں نے گاڑی پکڑی اور میں وہاں چلا گیا۔ میں 15 دن وہاں رہا اور یورپ اور امریکہ سے بہت بڑی ٹیمیں آئیں، ان کے ساتھ میں ترجمان کے طور پر خدمت کرتا تھا۔ بیماروں جو بہت زخمی ہو گئے تھے، 73 سے 75 ہزار لوگ مر گئے تھے، بہت سے زخمی تھے، میں وہاں پر رہا اور جو ڈاکٹرز تھے ان کے ساتھ میں ترجمان کی خدمت کرتا تھا۔ تو انہوں نے ایک بات مجھے بتائی، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے ملک سے بھی گئے تھے، مختلف شہروں سے ٹرک بھر کے لے گئے تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، جتنے گندے کپڑے تھے ٹرک بھر بھر لنڈے کے کپڑے جا کے انہیں دریا کے نہار کے کنارے پہ پھینک دیے، گندگی پھیلا دی وہاں پر۔ اور جو امریکہ سے یورپ سے مسیحی آئے تھے، ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم یہاں پر خدمت کریں گے، اور یہ لوگ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، کہہ رہا ہمارا تجربہ ہے ایسے ملکوں میں کام کرنے کا، یہ 1-2 دن 4 دن میں چلے جائیں گے، یہاں پر آباد کاری کا اور یہاں پر بحالی کا کام ہم نے کرنا ہے، ہم نے
ہمیں خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے, ہمیں خدا نے مقرر کیا ہے, ہمیں خدا نے بھیجا ہے. ہم کوئی حادثاتی طور پر نہیں آئے, ہمیں خدا نے بھیجا ہے اور ہم یہاں پر رہیں گے اور یہاں تک. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ بہت سالوں تک انہوں نے کام کیا, لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے تھے, جو سامان وہ لے کے آتے تھے ٹرک بھر بھر کر نیچے آ کے بیچ دیتے تھے. وہاں پر باقاعدہ تجارت شروع ہو گئی تھی. ہم یاد رکھیں کہ مسیح اس لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم بلا تفریق سب کی مدد کریں, بلا تفریق سب کو پیار کریں. اگر آپ کے ہاں آپ کے علاقے میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو ضرور لوگوں کی مدد کیا کریں, ضرور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں, کیونکہ ہم اسی لیے بلائے گئے ہیں. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, خداوند کا کلام ہماری مدد کرتا ہے. اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہیں بیٹے ٹھہرو. اور میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ مسیحی واحد وہ قوم ہے جو خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ رشتہ داری میں یسوع ہمارا بھائی لگتا ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ مہربانی سے جب بچوں کو دعا کرنا سکھائیں تو یہ نہ دعا کیا کریں یسوع باپ, یسوع باپ نہیں, کبھی یسوع کو بھائی بھی کہہ کر دیکھیں. باپ ہمارا ایک ہی ہے اور وہ آسمانی باپ ہمارا خدا ہے. تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر بیٹے ٹھہرو, کیونکہ وہ اپنے سورج کو بد اور نیک کو دونوں پر چمکاتا ہے اور آس پاس و ناس تو دونوں پر می برساتا ہے. خدا کبھی فرق نہیں کرتا, وہ سب کو دیتا ہے, بلا تفریق دیتا ہے اور سب پر اپنی رحمتوں کو برساتا ہے. کہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے. کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ محصول لینے والوں کو جب ذکر آتا ہے تو یہ وہ لوگ تھے جو رشوت لیتے تھے, نجائز پیسہ اکٹھا کرتے تھے. کم ابھی تو محصول کا سسٹم ہمارے ملک سے ختم ہو گیا. جب میں چھوٹا تھا تو چنگیاں ہوتی تھی اور چنگیوں پہ بڑی چور بازاری ہوتی تھی. یہاں پر بھی بڑی لوٹ مار ہوتی تھی, جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. وہاں لوٹ مار کرتے تھے چنگیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, اور یہودی بھی ایسے ہی کرتے تھے. محصول لینے والے بڑی لوٹ مار کیا کرتے تھے, کئی گنا زیادہ پیسے لے لیا کرتے تھے. اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی میل جول رکھتے ہیں. وہ پیڑے دا پیڑا ہی یار ہوتا ہے, وہ ان کا آپس میں بڑا تانا بانا ہوتا ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ ایسا آپس میں کرتے ہیں, میل جول رکھتے ہیں. لیکن اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہیں. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سب کی سلام کا مطلب ہے سلامتی, شالوم, سلامتی چاہنا. ہم سب کی سلامتی چاہنے کے لیے بلائے گئے. ہر ایک کی دشمنوں کی سلامتی چاہیں. اور آخر میں بیان کرتا ہے کہ غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے. ہم غیر قوم نہیں ہیں, جو بات میں کرنے والا ہوں بڑی خوبصورت ہے. ہم غیر قوم نہیں ہیں, ہم خدا کے لوگ ہیں. غیر وہ ہیں جو خدا کے نہیں ہیں, اس لیے ان کو غیر قوم کہا گیا ہے. خدا کے لوگ جو ہیں وہ تو اس کے اپنے قبیلے, اپنے گھرانے, اپنے خاندان کے لوگ ہیں. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں, جب یسوع پر ایمان لے آتے ہیں, تو پھر ہم یسوع کے خاندان کے فرد بن جاتے ہیں, اس کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں. پھر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم یسوع جیسے کام کریں, یسوع جیسے زندگی گزاریں اور یسوع کی طرح دشمنوں سے محبت کریں. آج کے کلام میں سے آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. کامل لفظ آپ نے سنا ہوگا بارہا. کامل اس کو کہتے ہیں جو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہو وہ مقصد کو پورا کرے, وہ کامل ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں, اگر یہ مائک بنایا گیا ہے کہ یہ میری آواز کو پہنچائے, اگر یہ مائک درست طور پر میری آواز کو اب تک پہنچا رہا ہے تو یہ کامل ہے. انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اگر وہ مقصد پورا کرتا ہے تو وہ کامل ہے. وہ کام جو کرنے کے لیے اسے کہا گیا ہے اگر وہ پورا کرتا ہے تو وہ کامل انسان ہے. اور انسان کو
خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا, خدا نے اپنی مانند بنایا, اور اگر وہ خدا جیسے کام کرتا ہے, اگر وہ یسوع جیسی زندگی گزارتا ہے, تو پھر وہ کامل ہے, پھر وہ راست باز ہے, پھر وہ خدا کے قبیلے اور خدا کے خاندان کا لوگ کے فرد ہے. آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں, کیا اپنے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں, اور آخری بات, کیا ہم کامل ہیں, کیا ہم یسوع جیسے ہیں؟ اگر نہیں تو آج سے اپنے آپ کو یسوع جیسا بنانے کی کوشش کریں. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں. رب العالمین, یا حی القیوم, ہمارے پروردگار, ہمارے خالق اور مالک رب, تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں, تیری رحمتوں کے لیے, برکتوں کے لیے, مہربانیوں کے لیے. اور خدا بلاوے کے لیے, خدمت کے لیے, تیرے بیٹے یسوع کے لیے جس کی مانند بننے کے لیے ہم بلائے گئے. محنت کرتے ہیں میں یسوع جیسا بنا, یسوع جیسے کام کرنے کے لیے اور یسوع جیسی زندگی گزارنے کے لیے تیار کر. اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں, اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں. یہ سارا کچھ ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام سے مانگتے ہیں. آمین.